أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں۔ پروردگار اور میری یہ دعا قبول فرما۔ پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ This is the progeny of Abraham. Narrate to them the incident when Abraham prayed, Lord, make this city a city of peace and distance me and my progeny from worshipping idols. Lord, these idols have led many astray. They can also lead astray my progeny, so he, among them, who follows me, is mine, and he who disobeyed me, his matter is consigned to you. Then you are forgiving and ever merciful. O our Lord, I have settled some of my progeny near your sacred house in a barren valley. Lord, that they show diligence in the prayer in this house. So, incline the hearts of people towards them and grant them sustenance of fruits so that they may be grateful to you. Lord, you know what we conceal and what we reveal. In reality, nothing is hidden from God, neither in the earth nor in the heavens. Gratitude be to God who has blessed me with Ishmael and Isaac in this old age. Undoubtedly, my Lord listens to invocations. Lord, make me one who is diligent in the prayer and from my progeny also, who I am settling here. Lord,
and accept this invocation of mine. Lord, forgive me and my parents and all believers on the day when accountability takes place.